الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ وأصحابہ المتعددین بالتقویٰ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رائے کے صدر احترام خطیب اسلام حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ نجم صفدر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری اشفاق احمد صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی صلاح الدین صاحب، محترم المقام جناب چودھری نذیر احمد صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف ادا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر محترم، سرمایہ ملت، نمونہ اسلاف حضرت قبلہ حافظ سجاد الحق صاحب زیدہ مجدور، اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو، بزرگوں کی سرپرستی کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے عزیز مکرم حضرت علامہ اسامہ محمود صاحب حافظ اللہ تعالی کا شکر گزار بھی ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔
میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں عاشق رسول حضرت قبلہ پروفیسر باغ حسین کمال صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک صاحب کمال ساتھی اور شاگرد کہ حکم کی تعویل میں اس پروگرام میں حاضر ہوا، ان کی زیارت کا شرف بھی پایا اور آپ حضرات سے خطاب کی سعادت بھی حاصل کر رہا ہوں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایسی روحانی شخصیت کی سرپرستی میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کہ روحانیت کا شعبہ بالعموم زوال کا شکار ہے، اور اس سودے کا کوئی گاہک نہیں رہا اور اس کا کوئی طالب نہیں رہا۔ جن کے پاس یہ دولت نایاب ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی اٹھا گئے۔ مادیت نے ایسا ڈس لیا انسانیت کو، خصوص مسلمانوں، روحانی قدریں ختم ہو گئی اور جو روحانی لوگوں کے پاس سودا تھا اس کا کوئی گاہک نہیں رہا۔ پھر بھی آپ جیسے لوگ خوشبخت ہیں کہ جنہیں ایسے لوگوں کی زیارت بھی نصیب ہے، سنگت بھی نصیب ہے، صحبت بھی نصیب ہے۔ اللہ رب العزت حضرت قبلہ حافظ سجاد الحق صاحب جیسے لوگوں کا سایہ دیر اہل اسلام کے سر پہ قائم رکھے اور ان شخصیات کے روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یعنی جس نے ہمیں بنایا اسی نے بتایا کہ اس نے کیوں بنایا۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہی بتاتا ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ ایک پن پیک موبائل بھی خریدتے ہیں، جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو صرف موبائل نہیں نکلتا، اس کے ساتھ ایک بک لٹ بھی نکلتی ہے، کتاب بچہ بک لٹ۔ کتاب بچہ کیا مطلب؟ کتاب کا بچہ، چھوٹی سی کتاب اسی نے بنا دی۔ تو وہ کتاب کیا ہے؟ وہ جس نے موبائل بنایا ہے نا اسی نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ مثال جو ہے وہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ جس نے ہمیں بنایا ہے نا اسی نے ایک کتاب بھی دی تھی کہ جسے ہم نے گھر کی الماریوں میں بند رکھا اور بھول گئے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی کتاب میں بتایا تھا کہ ہم نے اپنی اس باڈی کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جس نے بنایا تھا اسے اسی نے اس کتاب میں بتایا تھا اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی چارجنگ کیسے ہوگی۔
جسم کیسے سنورتا ہے اور پھر اندر جو روح ہے وہ کیسے سنورتی ہے. تو یہ جلسہ کیونکہ اس ٹاپک پہ نہیں ہے، میں اس پہ تفصیلی سے گفتگو نہیں کروں گا کہ باطنی دنیا کیا ہے، اس کے انداز کیا ہے، چونکہ میلاد النبی کی نسبت سے ہے جلسہ. اب اس طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک آیت میں یہ فرمایا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات. وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی، زندگی اور موت کو جس نے پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی کیوں دی اور موت کے مرحلے سے کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے اور اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہر بندہ اس دنیا میں امتحان دے رہا ہے. یہ کمرے امتحان میں بچے بچھائے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں. کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے اچھے پرچے حل کون کرتا ہے. اچھا امتحان کون دیتا ہے. اللہ رب العزت بھی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں ایگزامینیشن ہال میں اتارا ہے، امتحان کے کمرے میں تمہیں اتار دیا ہے. اب اسے قبر امتحان کہہ لو یا عالم امتحان کہہ لو، امتحان کا جہان کہہ لو. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس جہان میں بھی امتحان میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے پرچے حل کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ بھولیں کہ ہم امتحان کی کمرے میں ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں. اب یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ پرچے اچھے حل کرنے میں ہوگا، لیکن ہر کوئی یہاں امتحان دے رہا ہے. کیونکہ جس نے ہمیں بنایا نہ اسی نے بتایا کہ میں نے اس دنیا میں کیوں بھیجا. ایک اور مقام پہ فرمایا قرآن پاک میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تم نے کیا یہ سمجھا کہ میں نے بیکار بنایا تمہیں اور تمہارے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اور کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے میری طرف؟ اس نے ہمیں بیکار نہیں بنایا. اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں خبر کیسے ہو کہ یہ عمل اچھا ہے؟ اچھے عملوں کی پہچان کہاں سے ملے؟ اگر ہمیں اچھے برے کی پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، عمل کیسے کریں گے؟ برے سے بچیں گے کیسے اور اچھے پہ عمل کیسے کریں؟ اور وہ ہماری تخلیق کا ایک ہی مقصد بتا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں بھیج کر کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لیکن اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ اچھے عمل کون سے؟ اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے اس آیت میں لفظوں میں. فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں. اگر دیکھنا چاہتے ہو اچھے عمل کون سے ہیں تو میرے حبیب کی طرف دیکھو. جو
وہ کرے وہ اچھا ہے، جس کا حکم دے وہ اچھا ہے، اور جس سے منع کرے وہ برا ہے۔ یعنی تمہیں یہ پریشانی ہے کہ تمہیں خبر کیسے ہوگی عمل اچھا کون سا ہے؟ تو میں نے ایک پیکر نبوت بنا دیا، ایک پیکر رسالت بنا دیا اپنے حبیب کی شکل میں، کہ وہ کرتا جائے تو عمل اچھے ہوتے جائیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے، وہ کرے تو پتہ چلے کہ عمل اچھا ہے، اور اچھا کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ یار کی ادا کے سانچے میں ڈل گیا۔ اچھا اس لیے بنے گا کہ یار کی ادا کے سانچے میں ڈل گیا۔ دیکھیں نا، آپ جو روٹی کھاتے ہیں، روٹی آپ اس ہاتھ سے کھائیں تب بھی پیٹ بھر جائے گا، اس سے کھائیں تب بھی پیٹ بھر جائے گا، مگر چونکہ یار نے فرما دیا کل بیمینک وکل مما یلیک، کیونکہ میرے حبیب نے فرما دیا کہ اس ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور چونکہ میرا حبیب بھی اسی ہاتھ سے کھاتا تھا، تو یار کے اس ہاتھ سے کھانے کی ادا نے اسے اچھا بنا دیا۔ کیونکہ اگر اس ہاتھ سے کھاتے تو پھر اس ہاتھ سے کھانا بھی اچھا ہو جاتا، لیکن چونکہ یار نے نہیں کھایا اس لیے اس ہاتھ کا کھانا اچھا نہ بن سکا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ محبوب کی ادا ہے، محبوب کی ادا کہ یار نے اس ہاتھ سے کھایا، تو جس نے اس ہاتھ سے کھایا نا وہ چونکہ یار کی ادا سے ہٹ گیا، اس کا تو صرف پیٹ بھرا جس نے اس ہاتھ سے کھایا، لیکن جس نے اس ہاتھ سے کھایا اس کا پیٹ بھی کھانے سے بھرا اور نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا، تمہیں اس لیے پیدا کیا لوگوں کہ ہم دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ یار کرتا جائے عمل اچھے بنتے جائیں، اس کی اداؤں کے سانچے میں ڈال کر عمل اچھے ہو جائیں، عمل اچھے بنتے جائیں۔ اب اس کو میں اور مثال دے کے آسان کر کے سمجھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پھر آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب فرق کیا بنا؟ امام الانبیاء کے غلام اگر ہم حضور کی اداؤں کو اپنا لیں جیسے حضور نے نماز پڑھی تو ہم تو نمازی بنتے ہیں، ہم نماز پڑھیں تو ہم نمازی بنتے ہیں، اور کملی والے نے نماز پڑھی تو خود نماز بنی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرق ہے نبی میں امت۔ ہم نماز پڑھے تو ہم نمازی بنتے ہیں، اور کملی والا نماز پڑھے تو خود نماز بنتی ہے، اور ہم حج کریں نا تو حاجی بنتے ہیں، امام الانبیاء حج کریں تو خود حج بنتا ہے۔ فرمایا عمل وہ اچھا ہے جو یار کی ادا کے سانچے میں ڈل گیا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ دیکھ تم اچھے عمل کون کرتا ہے، محبوب کو پیدا کیا کہ وہ کرتا جائے اور عمل اچھے بنتے جائیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں تمہیں پیدا کیا پیچھے چلنے کے لیے، یار کو پیدا کیا آگے لگنے کے لیے، کہ تم محبوب کی پیروی کرو، محبوب کو فالو کرو، محبوب کے پیچھے۔ اب دیکھیں نا جو پائلٹ ہوتا ہے نا، جہاز چلانے والا، جہاز اڑانے والا، وہ بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے، اور سواریاں بھی ساری جہاز کے اندر ہوتی ہیں۔
اب کوئی سواری اٹھ کے دعویٰ کر دے پائلٹ بھی جہاز کے اندر ہے اور میں بھی جہاز کے اندر ہوں، تو وہ میرے جیسا ہے، پائلٹ میرے جیسا ہے، کیونکہ دونوں جہاز کے اندر ہیں، اس لیے اسے ہٹاؤ سیٹ سے، کچھ دیر روڈ آئے گا، کچھ دیر میں ہوگا، اسے کوئی بیٹھنے دے گا وہاں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کیسے اڑائے، یہ اڑا کے رکھ دے، سمجھ رہے؟ اب سواریاں اٹھے اور کہے تو بھی جہاز میں ہم بھی جہاز میں، ہم تیرے جیسے ہیں، تو ہماری کرسی پہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو ہر کوئی پکڑ کر کہے گا پاگل تو نہیں ہوگے، وہ اپنا منصب پہچان، وہ بے شک ہے تو بھی جہاز میں ہے وہ بھی جہاز میں، مگر فرق دیکھنا دان، تو بیٹھا ہے پار لگنے کے لیے، وہ بیٹھا ہے پار لگانے کے لیے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ فرمایا میرا حبیب بھی اسی جہان میں تشریف لایا اور تو بھی اسی جہان میں، مگر تو پیچھے چلے گا، یہاں آگے چلے گا، کیوں؟ تو پیچھے چلے گا پار لگنے کے لیے، وہ آگے چلے گا پار لگنے کے لیے۔ یہ ہے منصب نبوت کہ پیغمبر بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے، ان کے پیچھے جائے، اور پھر چلنا کیسے ہے، ان کے پیچھے کیسے چلنا ہے؟ فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یہ دو امر کے سیدھے اکٹھے آئے ہیں قرآن میں، وَاسْمَعُوا سنتے جاؤ، وَأَطِیعُوا اور مانتے جاؤ، یار سے سنتے جاؤ مانتے جاؤ، اکٹھے امر کے سیدھے ساتھ رکھے، وَاسْمَعُوا سنتے جاؤ، وَأَطِیعُوا اور مانتے جاؤ۔ اس میں یہ بھی گنجائش نہیں رکھی کہ حضور کچھ فرما دیں تو ہم کہیں کہ پہلے سوچتے ہیں، اگر بات حضور کی عقل میں آ گئی تو مان لیں گے، اور اگر عقل میں نہیں آئی تو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا۔ تو ہم اگر یہ سوچیں حضور کا فرمان تو پہنچ گیا ہم تک، لیکن پہلے سوچیں گے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، عقل میں آتی ہے بات کے نہیں آتی، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، محبوب کے آرڈر کے بعد، محبوب کے حکم کے بعد میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر تم نے میرے حبیب کی بات سوچ کے مانی نا تو پھر تم نے اپنی سوچ کی مانی، میرے یار کی نہیں مانی، پھر تو تم نے اپنی عقل کی مانی نا، پھر تو میرے حبیب کی نہیں مانی۔ اور فرمایا میرے حبیب کی اتھارٹی اور منصب یہ ہے کہ ادھر یار کہتا جائے ادھر کرتے جاؤ، سوچ کے نہیں ماننی یار کی، اس لیے ماننی ہے کہ یار نے فرما دیا، اور تمہیں ایمان تب نصیب ہوگا جو علامہ اقبال درس دے کے گئے، اقبال بھی کہتا ہے عقل قرباں قرب پیش مصطفیٰ، علامہ اقبال یورپ میں پڑھنے والا مگر ماں نے چونکہ گچی میں قرآن رکھا تھا، اقبال کہتا ہے عقل قرباں قرب پیش مصطفیٰ، اگر کملی والے کے پیچھے چلنا تو پھر اپنی عقل اٹھا اور مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے، کیونکہ آقا کے پیچھے عقل لے کے نہیں چلنا، آقا کے پیچھے عقیدت لے کے چلنا، آنکھیں بند کر کے چلنا ہے میرے رسول کے پیچھے، اور یوں چلو گے تو ایمان کامل ہوتا ہے، جیسے حضور کے صحابی چلے تھے حضور کے پیچھے، اصحاب رسول جیسے چلے تھے حضور کے پیچھے۔ صحیح بخاری میں تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب، صحابی ایسے چلے تھے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اب بعد میں قیامت تک آنے والے اگر ان جیسے چلیں گے تو مومن ہیں۔ صحابی ایسے چلے تھے حضور کے پیچھے آنکھیں بند کر
اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ پیچھے چلنے والوں تم نے چلنے کا بھی حق ادا کر دیا، اور اب ہم یہ تکڑی بنا رہے ہیں کہ جو صدیق اکبر تیری طرح چلے گا نا یار کے پیچھے وہ ہدایت پائے گا، اے عمر جو تیری طرح چلے گا وہ ہدایت پائے گا، اے عثمان و علی اور طلحہ اور بلال اور زبیر، اے 1,24,000 سے ہٹیو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو مخاطب کیا، اللہ فرما رہا ہے محبوب کے سے ہٹیو، اگر بعد میں آنے والے قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمہارے جیسے مومن بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خود انہیں ہدایت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہدایت تو صحابی ایسے چلے تھے حضور کے پیچھے۔ اب کیسے چلے تھے میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ صحیح بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں، آپ کی احادیث سنتا ہوں، اے رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے اور مجھے نسیان ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری کو نسیان کہتے ہیں، مجھے نسیان ہو جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرماتے ہیں، جی چاہتا ہے آپ کی ہر بات یاد رہ جائے مگر نسیان ہے، بھولنے کی بیماری، بھول جاتا ہوں، آقا کرم فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابسط رداک، فرمایا پھر اپنی چادر بچھا دے زمین پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ جو کیس تھا کہ بھول جانے کی بیماری ہے، یہ نبی کا کیس تھا یا ڈاکٹر کا کیس تھا؟ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو جائے، دماغ کمزور ہو جائے تو حکیم کے پاس جاتا ہے یا نبی کے پاس؟ بظاہر کیس تو ڈاکٹر کا ہے نا، حکیم کا ہے، کوئی نماز روزے کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، کوئی حج اور زکات کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں تو وہ کوئی نماز کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہیں، حج اور زکات کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے، کوئی روحانیت کا مسئلہ نہیں، جسمانیت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں، آقا کرم فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیغمبر کے فرائض نبوت میں بات نہیں شامل ہے کہ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ بھی نبی نے تیز کرنا ہے، ان کے فرائض نبوت میں یہ چیز نہیں آتی، مگر ابو ہریرہ سوال کر کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ نادان یہ مت سوچ یہاں کیا ملتا اور کیا نہیں ملتا، یہ مت سوچ کہ فلاں شے ملتی اور فلاں نہیں ملتی۔ صحابی عقیدہ دے رہے ہیں کہ مالک کائنات، خالق کائنات خدا ہے، مالک کائنات مصطفیٰ ہے، اس لیے آگے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ کرو۔ اب حضور کا بہتر، حضور فرما دیتے، امام الانبیاء فرما دیتے، میں کوئی حکیم تو نہیں ہوں، یہ تو حکیم کا کیس ہے، کوئی نماز روزے کی بات پوچھ لی تو پوچھ، لیکن امام الانبیاء نے جواب کیا دیا، فرمایا پھر چادر بچھاؤ اگر حافظہ کمزور ہے۔ ایمان سے بتائیں ابو ہریرہ کا جو سوال تھا رضی اللہ تعالیٰ، حضور کا جو جواب تھا، سوال تھا حافظہ کمزور ہے، جواب تھا کہ زمین پہ چادر بچھاؤ، کوئی جوڑ بنتا ہے سوال اور جواب کا؟ کوئی جوڑ نہیں بنتا، مگر حضرت ابو ہریرہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا ہے، کیونکہ عقل قربان کوئی بپیش مستقل کہ شاید حضور نے میرا سوال نہیں سمجھا، حضور فرما رہے چادر بچھاؤ، تو میں نے کوئی کھجوریں تو نہیں مانگی حضور سے کہ چادر میں باندھ کے دیں گے، یا غلہ اور اران تو نہیں مانگا حضور سے، تو میں نے تو حافظے کی بات کی، حضور فرما رہے چادر بچھا دو۔ ایک سیکنڈ کے لیے ابو ہریرہ نہیں سوچا، اس طرف دھیان ہی نہیں گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا یار کہتا جائے تم کرتے جاؤ، پر یار کہتا گیا وہ کرنے لگ گئے، چادر بچھا دو۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ کہتے کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھے، حضور ہاتھ اٹھے اوپر گئے اور ہاتھ جڑ گئے، اور پھر حضور کے ہاتھ پلٹے چادر،
ابو ہریرہ فرماتے آقا کہ جب ہاتھ اٹھے تو خالی تھے، جب جڑے تو خالی تھے، اور جب چادر پہ مڑے تھے تو خالی تھے۔ امام الانبیاء نے یوں ہاتھ اٹھا کے مٹھیاں بھری، ہاتھ بھرے اور چادر پہ پلٹان دیے ہوئے، بظاہر ہاتھ خالی نظر آ رہے تھے، جب اٹھے تھے تو خالی تھے، جب جڑے تھے تو خالی تھے، جب پلٹے تھے تو خالی تھے۔ اب دو نظریں تھی، جنہوں نے خالی دیکھے انہوں نے خالی سمجھا، جنہوں نے خالی دیکھے انہوں نے خالی سمجھا، اور جنہوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ پھر خالی میں کیا ملا تھا، تو وہ عقیدہ دے گئے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی امام الانبیاء نے ہاتھ پلٹے چادر پر اور فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو سینے سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے جب چادر سینے سے لگائی تو فما نسیت شیئا بعد، فما نسیت شیئا بعد، اب فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ابو ہریرہ کبھی کوئی شے نہیں بھولا۔ کسی سے حدیث حضور کی حدیث 100 روایت ہے، کسی سے 300 روایت ہے، کسی سے 50 روایت ہے، کسی سے 10 روایت ہے، تنہا ابو ہریرہ جنہیں حضور نے یوں حافظہ دیا تھا 6,500 حدیث حضور کی امت تک پہنچائی، تنہا حضرت ابو ہریرہ 6,500 حدیثیں حضور کی امت کو دی حضرت ابو ہریرہ۔ سوال یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کیوں نہیں بولتے یا رسول اللہ، شاید آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا، میں نے حافظے کی بات آپ فرماتے ہیں چادر بچھاؤ، میں معلوم تھا اللہ کا حکم ہے، یار کے کہنے کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے بھی بتا دیا ہاتھ پلٹا کے نا کہ اب سینے سے لگاؤ، فرمایا ابو ہریرہ تو کسی حکیم کے دروازے پہ نہیں آیا، رب کے حبیب کے پاس آیا۔ ڈاکٹروں کی دوا کا طریقہ اور ہے، نبی کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ ابو ہریرہ تم نے حافظے کی بات کی، حافظہ کمزور ہے، اگر جاتا نا حکیم کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس وہ تجھے دوائی دیتا لیکن شفا کی گارنٹی نہ دیتا۔ کوئی ڈاکٹر ہے جو شفا کی گارنٹی نہیں دیتے ساتھ، فرمایا یہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف دوائی دیتے، شفا کی گارنٹی نہیں دیتے، اور تو حافظے کی شکایت لے کر آیا رب کے حبیب کے دروازے پر۔ یہاں ابو ہریرہ دوائی نہیں ملتی، سیدھی سیدھی شفا ملتی ہے۔ یہاں تو سیدھی شفا ڈال دی ہم نے تیری چادر، اس لیے فرماتے ہیں بس چادر سینے سے لگائی تو فما نسیت شیئا بعد، وہ دن اور آج کا دن ابو ہریرہ کبھی کوئی شے بھولے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یار کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، کیونکہ کمال یہ ہے میں نے اسے صرف رحمت بنا کے بھیجا محفوظ کہ کسی کے پیچھے دنیا کے جو لیڈر ہے آنکھیں کھول کر بھی چلو گے تو ٹھوکر لگ جائے گا، جو دنیا کے لیڈر ہے، کیونکہ وہ خود بیچارے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جب وہ نے فالو کرو گے تو جب رہنما ٹھوکر کھا گیا پچھلے بھی ٹھوکر کھائیں گے، لیکن میرا حبیب چونکہ صرف رحمت بنا کے دے گا، تم یار کے پیچھے آنکھیں کھول کے نہیں بند کر کے چلو، تمہاری آنکھیں بند بھی ہوں گی تو تمہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگے، کیونکہ میں نے اسے صرف رحمت بنا کے بھیجا محمود، اور جو صرف رحمت ہو اس کے پیچھے چلنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا کہ دیکھ تو اچھے عمل کون کرتا ہے، اور محبوب کو اس لیے بھیجا کہ محبوب کرتا جائے تو عمل اچھے ہوتے جائے۔ تو ہم یہاں کمرہ امتحان میں امتحان دے، ہر شخص یہاں امتحان دے،
اور نتیجہ نکلے گا قبر میں اور نتائج نکلیں گے حشر میں. یہ دن میں لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کا جو دارالامتحان ہے نا، کمرہ امتحان ہے، اس کا قانون کچھ اور ہے. ہمارے ہاں جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتے ہیں نا، تو وہاں قانون کیا ہے؟ وہاں قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ جس لڑکے کو، جس لڑکی کو امتحان کے کمرے میں نقل کر کے دیکھ لینا، اسے پکڑ کر کمرے سے نکال دیتے، سزا دیتے. ہمارے ہاں اس دنیا کا قانون یہ ہے، جتنے ایگزامینیشن آ رہے ہیں، جتنے امتحان دینے والے ہیں، اگر نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں، پکڑ کے نکال دیتے، سزا دیتے ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے بھی تمہیں امتحان میں ہی بھیجا ہے، امتحان گاہ میں بھیجا ہے، کمرے امتحان میں. مگر میرا قانون اور ہے. بولا تیرا قانون کیا ہے؟ اور میں وہاں تمہاری دنیا میں جو نقل کرتا پکڑو سزا دیتے ہیں، اور میں اس دنیا میں جسے یار کی نقل کرتا دیکھ لوں جنتی بنا دیتا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. فرمایا میرا قانون یہ ہے، جسے یار کی کاپی کرتا دیکھ لو، جسے یار کی نقل کرتا دیکھ لو، میں اسے جنتی بنا دیتا ہوں. میرے قانون اور ہیں، تمہارے قانون اور. میرے آقا کے غلاموں، یہ سر پہ ٹوپیاں، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. یہ پگڑی باندھنا، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. یہ مسواک رکھنا، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. یہ سرما لگانا، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. اور یہ خوشبو لگانا، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. یہ چہرے پہ داڑیاں لگا سجانا، یہ یار کی نقل ہی تو ہے. اللہ فرماتا ہے جسے یار کی نقل کرتے دیکھ لیا اسے جنتی کر دیں گے. فرمایا محبوب کو اس لیے لے جائے کیونکہ اس سے بڑھ کے میں نے حسین پیدر میں نہیں کیا. اس کی ذات سے ہٹ کر حسن اور کہیں نہیں ہے. سارا حسن اس کی ذات میں. پھر آگے جہاں تقسیم ہوتا ہے حضور سے تقسیم ہوتا ہے. سارا حسن ہی حضور کی ذات میں رکھی ہے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتاب میں، آپ فرمایا کرتے تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی نا حسن خراب ہو جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس داڑھی سے حسن خراب ہو جائے. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امام الانبیاء ہمارے نبی رب کے حبیب ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں. اگر داڑھی حسن کو خراب کرتی تو خدا یار کے چہرے پہ کبھی داڑھی پیدا نہ کرتا. اس کے ہر محب چاہتا ہے میرا محبوب پیارا لگے. وہ رب کے محبوب ہیں. اگر داڑھی حسن کو خراب کرتی تو یار کے چہرے پہ کبھی داڑھی پیدا ہی نہ کرتا. داڑیاں حسن گھٹاتی نہیں بڑھا دیتی ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں سے گزرا نا تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہی یہ تھی. ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی الحمدللہ الذی زین الرجال باللہا. ساری حمدیں اس وہ فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے جس کا معنی تھا ساری حمدیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مردوں کے چہروں کو داڑیوں سے سجاوٹ دی. یہ حضور کی ادا ہی تو ہے، تاجدار کائنات کی نقل ہی تو ہے. اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. میرے آقا کے غلاموں، علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ فرعون جو تھا نا، فرعون خدائی کا دعویٰ کیا، کئی مان گئے اس کو خدا، تو اس کے ماننے والوں میں ایک نقال تھا جو نقلیں اتارتا تھا اور بہت ماہر تھا. جس کی کاپی کرتا تھا کمال کر دیتا تھا، جس کی نقل اتارتا کمال کر دیتا تھا.
تو قوم کے لڑکوں نے، لوگوں نے جو شرارتی قسم کے تھے، انہوں نے کہا یار تو سب کی نقل اتارتا ہے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نقل بھی اتار۔ فرعون کو خدا مانتا تھا، وہ کافر تھا پکا، مگر نقل اتارنے میں ماہر تھا۔ اس نے کہا پھر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ میں ان کی طرح زلفیں نہ لوں، داڑھی نہ لوں، اور انہی طرح نہ کپڑے بنوا لوں، میں ذرا چاہیے۔ لباس بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسا بنوا لیا، داڑھی بھی اسی طرح اور زلفیں بھی رکھ دی، اور پورا حلیہ بنا کے نا اب لوگوں کو کہا کہ فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور میں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی نقل نکالوں گا۔ کہ وہ تقریب کیسے کرتے ہیں، ڈنڈا بھی ہاتھ میں لے گیا صاحب مسلم، اب اونچی جگہ پہ کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح نا ہاتھ اٹھانے لگا اور نقل اتارنے لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں ادھر وہ نقل اتار رہا تھا، ادھر اللہ نے آواز دی جبریل مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا زمین پہ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ عرض کی مولا کافر ہے، تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ فرمایا جبریل گواہ ہو جاؤ، تجھے اس لیے دکھا رہا ہوں من، جبریل گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم، جب طوفان آئے گا نا یہ فرعونی سارے میں غرق کر دوں گا، مگر اسے نہیں ڈوبنے دوں گا۔ کیوں؟ اس کے جسم پر میرے یار کی ادا اتر چکی ہے۔ آج دارے ختم نبوت زندہ باد، آج دارے ختم نبوت زندہ باد۔ اور جن کے جسم پر یار کی ادائیں اتر جائیں میرے آقا کے غلاموں، وہ زندہ ہوں تو امیر المجاہدین نظر آتے ہیں، اور مر جائیں تو امیر المومنین نظر آتے ہیں۔ جس کے تن پر یار کی ادائیں اتری ہوئی تھی وہ جب زندہ تھا اسٹیجوں پہ امیر المجاہدین نظر آتا تھا، اور جب فوت ہو گیا تو جنازہ امیر المومنین کا لگ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو کافر تھا، کافر جو فرعون کو مانتا تھا خدا، اور اس کے صرف جسم پر ظاہر میں موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اتری تھی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جبریل گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم سب ڈبو دوں گا، غرق کر دوں گا، یہ نہیں ڈوب سکتا کہ یار کی ادا اتر چکی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، اور جس کے صرف باہر موسیٰ کی ادا اتری تھی اسے طوفان غرق نہ کر سکے، تو جس مومن کے اندر محبت مصطفیٰ ہو اور ظاہر پر سنت مصطفیٰ ہو اسے کیسے کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی تو نماز ہی ہے۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ نماز جنازہ بھی تو اللہ کی نماز ہے، عبادت ہے، اللہ نے اس میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ رب نے اس میں سجدہ کیوں نہیں رکھا نماز جنازہ؟ تو کئی وجہ سمجھ آتی تھی، مگر دو نکتے کل بھی سمجھ آئے جب جنازہ ہوا۔ امام الانبیاء کے غلام، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اللہ جانتا تھا کہ جنازے سلمان تاثیر جیسے صرف غداروں کے نہیں، حضرت خاتم رضوی جیسے وفاداروں کے بھی ہونے ہیں۔
انہوں نے صرف سلمان تاشیز کا نہیں امیر المجاہدین کا بھی ہونا ہے. اللہ فرماتا سجدہ اس لیے نہیں رکھا کہ مصطفیٰ کے کس عاشق کے جنازے میں وہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں سر کون رکھ سکے گا. جن کے تن پر مصطفیٰ کی ادائیں اتر چکے ہیں اور من میں عشق مصطفیٰ کے بابڑ بجتے ہیں اور کا حال یہ ہوتا ہے. دنیا پکار رہی تھی دنیا پکار رہی تھی وہ عشق صادق تو کہاں جا رہا اور وہ دنیا کو پیغام دے رہا تھا مجھے پکار نہ دنیا چلا حضور رسول. ان کی روح آواز دے رہی تھی مجھے پکار نہ دنیا میں نے تمہیں بہت پکارا میں بہت آوازیں دیتا رہا تم نے میری نہیں مانی اب مجھے آوازیں دیتے ہو رو رو کے پکارتے مجھے پکار نہ دنیا چلا حضور رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جستجو رسول. مجھے پکار نہ دنیا ان کی روح آواز دے رہی اب مجھے مت پکارو کیونکہ وہ چیختا رہا اپنا شبیر واپس بلاؤ. جب ہمارے حکمران منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہے بے غیرت لوگ تو اللہ رب العزت کی غیرت میں جوش ہمارا فرمایا تم شبیر نہیں واپس بلاتے تو میں اپنا واپس بلا رہا ہوں. اب اس روٹھے کے عاشق کو آواز مت دو وہ آواز دے رہا ہے تمہیں مجھے پکار نہ دنیا چلا حضور رسول. مجھے پکار نہ دنیا چلا حضور رسول اب تمہیں تلاش ہے میری مجھ کو جستجو رسول. میں کیسے ان کے خد و خال بھول سکتا ہوں میں کیسے ان کے خد و خال بھول سکتا ہوں. کیا ہے آنکھوں نے حفظ روح رسول. امام الانبیاء کے غلاموں اگر تاجدار کائنات کی سنتیں تن پہ ہوں اور عشق من میں ہو اللہ کی عزت کی قسم دنیا کوئی طوفان تمہیں ڈبو نہیں سکتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس لیے اپنا حبیب بھیجا اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا پیچھے چلے میرا حبیب آگے چلے اور پیچھے چلنے والوں کو بتایا فرمایا محبوب اعلان کرو فتوہ بھی میرے پیچھے چلنا ہے. ایک تو بڑا بن کے نہ آگے چلنا ہے نہ مجھ جیسا بن کے میرے برابر میں چلنا زندگی بھر غلام بن کے میرے پیچھے چلنا. اللہ فرمایا میں نے صرف چونکہ رحمت بنا کے بھیجا محبوب اس لیے دنیا والوں اس کے پیچھے چلنے سے محبوب کی پیروی کرنے سے کبھی گھاٹا نہیں ہوگا کبھی ٹھوکر نہیں لگے کبھی نقصان نہیں جاؤ. اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ایک کانفرنس کال ہوئی تھی ایک بہت بڑے ہوٹل میں اور پوری دنیا سے جو ڈینٹل ڈاکٹر تھے نا ماہر ترین ڈاکٹر سرجری کے ماہر دانتوں کی سرجری کے ماہر انہیں بلایا گیا تھا. ہر ملک سے ایک چنا ہوا ڈاکٹر آیا تھا دانتوں کے ماہر ڈاکٹر اور انہیں بلایا اس لیے گیا تھا کہ تم اپنے اپنے ملک کے جو ایکسپیریمنٹس جو تجربات ہیں تمہارے پاس کہ دانتوں کے کس کس قسم کے مریض تمہارے پاس آتے رہے تم نے کیا کیا علاج کیا کتنوں کو شفا ملی اور کتنوں کو نہ ملی اپنے تھیسس پیش کرو اپنی تحقیقات اور ریسرچ سامنے لاؤ. بین الاقوامی سطح پہ نا ایک کانفرنس تھا تو اس میں یورپ کے ڈاکٹر بھی تھے اس میں ہندو ملکوں سے بھی آئے تھے ہندو ڈاکٹر بھی تھے سکھ بھی تھے اور مسلمان ڈاکٹر بھی تھے. لیکن عجیب بات جو میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ تھی کہ وہ تمام ڈاکٹر جو تھے اپنے اپنے مقالات پڑھتے ہوئے بیان کر رہے تھے سروے رپورٹ بھی ساتھ دے رہے تھے. اب یہ بات کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کس سبب سے ہے کہ دانتوں کی جتنی بیماریاں انگریزوں کے ملکوں میں ہیں کافروں کے ملکوں میں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سروے رپورٹ ہمیں بتاتی ہیں کہ اتنی بیماریاں مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں.
تو پوری ہسٹری جو تھی نا وہ اخبار میں بھی چلی تھی اس پورے پروگرام کی. پر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمان ملکوں میں کم کیوں ہے، جبکہ ان کے ہاں ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا ان کی ورائٹی ایسی ہے، پاؤڈر جو ہے ڈینٹل پاؤڈر وہ اتنی ورائٹی ہے. میں یورپ جاتا رہتا ہوں، آپ گر نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اتنا اعلیٰ نظام ہے، لیونگ سٹائل اتنا سٹینڈرڈ کا ہے، صفائی کا یہ اہتمام، برش بھی کرتے ہیں باقاعدگی سے. اور آپ جانتے ہیں مسلمان کتنے دانت صاف کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو خاص پہ اہتمام نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں سروے رپورٹ یہ بتا رہی ہے مسلمان ملکوں میں دانتوں کی بیماریاں کم ہیں، ہمارے ملکوں میں زیادہ. یہ بالکل اسی طرح ہے. میں 16 سال تک یورپ میں جاتا رہا ہوں، اور وہاں جو سکن ڈیزیزز ہیں نا، جلد کی بیماریاں، خارش کی بیماریاں، پھوڑے پھنسیاں، یہ ہمارے ملک میں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہوگی. وہاں بہت زیادہ جلد کی بیماریاں، اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ڈسیبل بچہ موجود ہے. معذور بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں وہاں، کتنے پاکستان میں نہیں. امام الانبیاء کے غلام وہ کہنے لگے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، بیماریاں دانتوں کی ہمارے ملکوں میں زیادہ کیوں ہیں، مسلمانوں میں کم کیوں ہیں. جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا نا امریکہ کا، جب اس کی باری آئی اس نے کہا اس کا سبب میرے ذہن میں ایک آ رہا، اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں، جو میرے ذہن میں وجہ آ رہی ہے. وہ کہنے لگا اس کا سبب یہ ہمارے ملکوں میں ہمارے لوگ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے جو ہم نے بنائے، جو ڈاکٹروں نے بنائے، جو سائنسدانوں نے بنائے. اور مسلمانوں کی ہاں بیماریاں اس لیے کم ہیں کہ وہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر مسواک کرتے ہیں. اور اس نے جملہ کہا، اس نے کہا ہم ہیں کریشن، وہ ہے کریٹر. وہ کہتا ہم ہیں مخلوق اور وہ ہے خالق جس نے کائنات بنائی. تو ہم مخلوق ہو کر ٹوتھ پیسٹ میں وہ چیزیں اور وہ نفع نہ رکھ سکے جو خالق نے اپنی لکڑی میں رکھ دیا. اور مسلمان چونکہ یار کی ادا سمجھ کر، نبی کی ادا سمجھ کر مسواک کرتے ہیں، اس لیے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتے رہے. اے میرے آقا، اے مدینے کے تاجدار، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتے رہے. تیری نگاہ سے سب کی نجات ہو کے رہے. کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، اور کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہے. جو حضور نے فرما دیا وہ امام الانبیاء کے غلام خدا کی تقدیر بن گئی، پتھر کی لکیر بنی رہی. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے حضور کے اترا، آقا کی دہلیز کے ساتھ حضور کی شریعت اور سنتوں کے ساتھ ایسے چمٹ جاؤ، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی خوف اور دنیا کی کوئی چمک تمہیں اپنے طرف مائل نہ کر سکے. اللہ امام الانبیاء کے غلام ہمارے اپنے گھر کا واقعہ ہے. ہمارے ہاں ایک خاتون کو نا پاؤں میں کانٹا لگ گیا، ان کے 2 بیٹے MBBS ڈاکٹر. بچوں نے جب پاؤں دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کانٹا بہت گہرائی میں چلا گیا، اب آپریٹ کیے بغیر، آپریشن کے بغیر یہ کانٹا نہیں نکلے گا. جلد اور سکن کاٹیں گے، چمڑا کاٹیں گے تو پھر کانٹے تک پہنچے گے اور پھر کانٹا نکلے گا، کیونکہ کانٹا بہت گہرا چلا گیا پاؤں. وہ ڈیرے پہ رہتے تھے، میں وہاں گیا تو انہوں نے پاؤں باندھ رکھا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگیں کہ پاؤں میں کانچا لگا، اور بچے کہتے ہیں کہ ابھی شام ہوگی تو کل اس کا آپریشن کریں گے تب نکلے گا، یہ اتنا گہرا چلا گیا. میں پریشان ہوں کہ ایک کانٹے کی وجہ سے اب آپریشن کروانا پڑے گا. اب یہ حسن اتفاق تھا. ان دنوں میں طب نبوی کا مطالعہ کرتا تھا. طب نبوی ایک کتاب ہے، کئی کتابیں اب تو آ چکی ہیں مارکیٹ میں. ایک چھوٹی سی کتاب تھی اس وقت، میں اس کا مطالعہ کرتا تھا. اس میں لکھا ہے کہ کسی صحابی کو بخار ہو گیا نا تو حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ مجھے بخار ہے کیا کروں؟ تو حضور نے اسے بتایا کہ یوں کر لے تو بخار اتر جائے گا. کسی نے عرض کیا آقا میرے سر میں درد ہے میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا یوں کر لو تو درد ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ایک صحابی آئے، میں پڑھ چکا تھا کہ یا رسول اللہ کانٹا لگ گیا تو کیا کروں؟ امام الانبیاء نے فرمایا یوں کرو تو کانٹا نکل جائے. تو
میں نے انہیں کہا اپنے گھر کی میری چچی جان، میں نے کہا چچی جان آپ کے بچوں نے وہ علم پڑھا ہے جو یورپ سے آیا ہے، اور میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جو میرے نبی کے مدینے سے آیا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جسے کانٹا لگ جائے وہ صرف مہندی گول کر اوپر لگا دے کانٹا نکل جائے گا۔ سمجھ رہے؟ میں نے کہا آپ یہ کر لیں، وہ چھوڑے علم پھینک دے اسے، یہ آیا ہے مدینے سے۔ شام کا وقت تھا، میں بتا کے نہ گاؤں آ گیا، گاؤں میں باہر جہاں زمینیں وہ ڈیرے پہ رہتے تھے۔ دوسرے دن جب میں پہنچا تو پٹیاں اتر چکی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگی یہ تو اللہ جانے یا رسول جانے کے کیا ہوا۔ میں نے کہا تو تھوڑی سی مہندی رکھی تھی کانٹے پر، اللہ کی عزت کی قسم جب صبح اٹھی تو وہ کانٹا جو ڈاکٹر کہتے تھے آپریشن کے بغیر نہیں نکل سکتا، وہ نصف کانٹا خود باہر نکلا ہوا تھا، اور میں نے ہیٹو 2 انگلیوں سے پکڑا اسے پھینک دیا۔ اے میرے آقا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو، تیری نگاہ سے سب کی نجات ہو گئے۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آئے، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جس قوم کو محمد عربی جیسا رسول مل جائے اسے کسی اور کے پیچھے چلنے کی حاجت نہیں رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہماری بات نصیبی ہے، اللہ نے ہماری گردن میں غلامی رسول کے پٹے ڈالے تھے، مگر ہم واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ماسکو کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بیجنگ کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں سب منہ کر لو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف، اور سب جھک جاؤ حضور کی چوکھٹ پہ۔ تاجدار کائنات، یہ دنیا تو بہت چھوٹی اور حقیر سی ہے نا، حضور کی پیروی سے یہ دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اور دنیا تو بہت حقیر ہے نا، اللہ حضور کی پیروی سے جنت دے دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ اس دنیا کی حیثیت جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس لیے حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈل جاتا، اللہ کو وہ صورت بہت پیاری لگتی ہے جو اس کے محبوب سے ملتی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت دہیہ کلبی، تو حضور نے ایک دنوں نے فرمایا دہیہ جب بھی بیٹھتے ہو نا میری مجلس میں میرے سامنے اور میرے قریب بیٹھا کرو۔ حضور فرما رہے تھے دہیہ میرے سامنے اور میرے قریب بیٹھا کرو جب بھی بیٹھو نا، کیوں کہ تیری شکل مجھے پیاری لگتی۔ یہ لفظ نکلے حضور کی زبان سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یار کی بات سنیے، محبوب کی سنیے، محبوب کہتا ہے دہیہ کی شکل اسے پیاری لگتی ہے۔ جبریل نے عرض کی مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج کے بعد حکم ہے کہ جب بھی وہی لے کر جاؤ نا یار کے پاس دہیہ کی شکل میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جبریل کی اپنی شکل پیاری نہیں تھی، فرمایا بے شک پیاری صحیح تیری شکل، مگر یار کو دہیہ کی پیاری لگی۔ اس لیے جبریل اب جب بھی جاؤ یار کی بارگاہ میں وہی دیکھ دہیہ کی شکل میں جانا ہے۔ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم دیکھتے کبھی کبھی حضور کی مجلس میں 2 دہیہ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر بھی دہیہ بیٹھے ہیں ادھر بھی دہیہ بیٹھے ہیں، اور یہ پہچان مشکل ہو جاتی اصل دہیہ کون ہے۔ میرے آقا کے غلاموں کم از کم شکلیں ایسی بناؤ کہ قبر میں فرشتے پوچھے نا حضور سے پوچھیں یہ کون؟ آقا فرمائے اسے چھوڑ دو، اس کی شکل مجھے پیاری لگتی ہے۔ اور اگر تمہاری شکل یہودیوں سے ملی، نصرانیوں سے ملی، اور قبر میں حضور نے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، پھر کیا بنے گا؟ انڈیا کے بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے ذہن میں ٹینشن اور سوال تھا کہ تاجدار کائنات کی جالیوں پر لوگ جاتے ہیں سلام پڑھتے ہیں جتنے بھی مدینہ پاک آتے ہیں، تو میرے ذہن میں سوال آتا تھا بار بار
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں. تو وہ کون ہے جن کے سلام کا حضور جواب نہیں دیتے؟ یعنی ذہن میں نا یہ سوال بار بار آتا تھا کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں کیا حضور ان کے سوالوں کا ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا, مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے اپنی ٹینشن پیش کر دی حضور کی بات کا. میں نے عرض کی اللہ کے حبیب آپ کی جالیوں پر لوگ آتے ہیں اور داڑھی مونڈے بھی آتے ہیں اور سب سلام پیش کرتے ہیں, تو کیا آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آقا نے فرمایا داڑھی مونڈوں کو میں جواب نہیں دیتا ہوں. خدا کے لیے میرے بھائیوں, خدا کے لیے سوچو کہ جالیوں پر جا کر بھی حضور سلام کا جواب نہ دے, اس سے بڑھ کے مدرسی نہیں جا. اور اگر قبر میں آقا نے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کہ اس کی شکل ہی میرے غلاموں والی نہیں ہے تو کیا بنے؟ اس لیے اپنے آپ کو دائیں دائیں کائنات کی اداؤں کے سانچے میں ڈالو, سنتوں کے سانچے میں ڈالو. اور یہ جو خاکے بنائے نا, خاکے بنائے انہوں نے فرانس میں خاکے بنے اور آگے پیچھے بنتے رہتے ہیں, تو یہ ہر دور میں یہ ہمارے ایمان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ جس دن یہ برداشت کرنا چھوڑ گئے نا, انہوں نے برداشت کر لیا یعنی اس دن ہم سمجھیں گے کہ یہ مر چکے ہیں, ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. تو چیک کرتے ہیں کیونکہ بار بار جو چیز ہوتی رہے نا پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر بے حس ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیں بے حس بنانے کے لیے بار بار یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں جو حضور کی محبت ہے, ادب ہے اور عشق ہے وہ ختم ہو جائے اور آہستہ آہستہ نکل جائے. اور علامہ اقبال نے ان کی اس سازش کو بہت پہلے بے نقاب کر دیا تھا اپنے کلام میں کہ کافروں کی بلانت یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکالتا. روح محمد یعنی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکالتا کہ مسلمانوں کی فکر اسلامی نہ رہنے دو, ان کی سوچ ہی انگریزوں والی بنا دو تاکہ ان کا کلچر انگریزوں والا ہو جائے, ان کی دو بیٹیوں کا لباس کافروں کی بچیوں والا ہو جائے, ان کے گھر کا ماحول اور ان کی شکل و صورت کافروں سے ملنے لگ جائے. یہ علامہ اقبال پہلے سے کہہ کر گئے. ان کی بلانت یہ ہے, وہ اس لیے بنا رہے ہیں نا خاکے کہ محبت حضور کی سینوں سے نکل جائے, کم ہو جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے, وہ یہ ہے کہ احتجاج کیا جائے, پرامن احتجاج کیا جائے, اپنی جذبات پہنچائے جائے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میں بدلہ لینے کا ایک طریقہ الگ بتا رہا ہوں. اگر ہم نے فرانس والوں کے خاکوں کا بدلہ لینا, امام الانبیاء کے غلاموں میں اعلان کر رہا ہوں ہر جگہ, کاش ہمارے ملک پاکستان میں 1 کروڑ جوان اپنے چہروں پر مصطفیٰ کی سنت سجا لیں اس ریاکشن کے طور پر, اور انہیں پیغام دے کہ تم نے خاکے بنایا نا کہ ہمارے دل سے حضور نکل جائیں, تو ان خاکوں کا اثر دیکھو, اب ہمارے چہروں پر بھی تمہیں مصطفیٰ نظر آئے گا.
سنت سجا لے حضور کی، اور انہیں پیغام دے تم نے چاہا تھا دل سے رسول نکل جائیں، دل سے کیا نکالنا تھا تم نے، ہمارے چہروں پر بھی تمہیں رسول نظر آئیں گے۔ اور میرے ملک کی 1 کروڑ جوان بیٹیاں جو بے پردہ پھرتی ہیں وہ برقعے پہننے لگ جائیں، وہ شریعت والا پردہ کرنے لگ جائیں، اور انہیں پیغام دے کہ تم نے خاکے اس لیے بنائے تھے کہ ہمارے دل سے رسول نکل جائے، ادھر دیکھو تمہیں ہمارے پردے میں بھی مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اس طرح بدل لو اللہ کی عزت کی قسم، ان کی نسلیں بھی گستاخی بھول جائے گی۔ ہم چاہتے تھے انہیں حضور سے جدا کر دیں، یہ تو حضور سے اور جڑتے جا رہے ہیں، ان کی پلان بھی ہے پیچھے کہ حضور سے جدا کر دیا جائے۔ اس لیے میرا پیغام ہے تم کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر امیر اپنے کناروں سے اچھل جا، کافر تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر محروس رکیا سے گزر جا، کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، اور مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اور اتریں گے ملائک تیری امداد کو، اب بھی گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ مدینے کی خیرات کل بھی بچتی تھی، آج بھی بچ رہی ہے، کمی وہاں نہیں، کمی ہماری طرف سے آ گئی کہ ہماری دوریاں کچی ہوئی حضور کے ساتھ۔ پیشانیوں میں سجدوں کے نور بھرو، اپنے قدموں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ، وہ بیٹیوں کا لباس شریعت کے مطابق بناؤ، بچے کسی کرنے کے قابل ہو تو ان کی گٹی میں سب سے پہلے نبی کا دین رکھ دو۔ شادی جس نبی کی سنت ہے اس شادی پر ڈھول باجے راگ اور گانے مت چلاؤ، جس کی سنت ہے اسی کے ذکر کی مجلس سجا دو، تاکہ تمہاری شادی میں صرف برادری شریک نہ ہو، مدینے والا بھی شریک ہو جائے۔ پھر دیکھو کس طرح خیرات بڑھتی ہے، مدینے کی گھروں تک پہنچتی ہے۔ تو میں اپنے عزیز مکرم حضرت علامہ اسامہ محمود صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار کہ جن کے توسل سے مجھے کئی بزرگوں کی زیارت نصیب ہوئی، ان کے والد گرامی کے پاس سجن ہوئی اور بہت ساری خوشی، ایک طلب تھی پرانی، کمال صاحب رحمت اللہ علیہ کا کوئی دیرینہ ساتھی مجھے مل جائے، یہ بڑی میرے لیے خوش نصیبی کی بات۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور آپ دوستوں کو سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم اور خوشی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اہلیان بیانہ کی جانب سے قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر فیض قادری صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور یہ کان ایسی گفتگو سننے کے لیے بیتاب تھے، ترس گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ تعدیر سلامت رکھے۔ جہاں بھی تشریف فرمائیں کھڑے ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں سلام کی صورت میں حاضری پیش کرتے ہیں، پھر دعا